الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما هم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم اور وہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا: انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین. سورۃ البقرہ میں ان کا تذکرہ تینوں جماعتوں کا تھوڑی تفصیل سے ہے. سب سے پہلے متقین جن پر انعام ہوا ان کا تذکرہ اور ان کی صفات، پھر کفار کا ذکر ہوا لیکن مختصر. اب تیسری جماعت منافقین کا تذکرہ ہے، چونکہ جب بھی اللہ کے نبی تشریف لائے اور دعوت دی، بعض لوگوں نے مان لیا تو وہ مؤمنین اور متقین بنے، بعض لوگوں نے انکار کیا تو وہ کافر بنے. اور اگر اسلام اور اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوا تو پھر ایک تیسرا ٹولہ منافقین کا بھی پیدا ہو گیا، جو ادھر بھی اور ادھر بھی ان کو بھی خوش کرنے کے چکر میں اور ان کو بھی راضی رکھنے کے لیے، کیونکہ دنیا کا مفاد ان کے سامنے ہوتا ہے. یہ جو تیسرا ٹولہ ہے منافقین کا، دو رخا کہ دونوں کی طرف، یہ چونکہ بظاہر اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے ہی کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن اندر کفر چھپاتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے کیا، 13 آیتوں میں فرمایا ہے. کفار کا ذکر تو 2 آیتوں میں کیا تھا، اب منافقین کا ذکر یہاں سے شروع ہو کر 13 آیات میں ہے. منافق اوپر سے اپنے آپ کو بڑا تابعدار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر سے جڑیں کاٹتا ہے، اندر سے مخالفت کرتا ہے اسلام کی
مخالفت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں، من یقول، جو کہتے تو ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن وما ہم، یہ ما نافیہ ہے، نفی کے معنی میں ہے، اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن بالکل بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں چونکہ وہ دل سے ایمان نہیں لاتے، اللہ تو دل کی نفی فرما رہے ہیں۔ ظاہراً تو وہ کہہ رہے ہیں، زبان کے ساتھ تو اقرار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی نگاہ ظاہر پر نہیں، اللہ کی نگاہ دل پر ہے۔ ان کی حالت کیسے ہے آپ دیکھیں سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 104، چھٹا پارہ ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 104، آیت نمبر 41۔ ارشاد فرمائے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں، جو دوڑتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن یہ کہا بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہ لائے ان کے دل ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، میرے نبی تیرے پاس تو سچ ہی سچ ہے لیکن وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، وہ سننے والے ہیں اور قوم کو، آپ کے پاس آتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں، اصل میں کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں اور قوم کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں۔ لم یأتوک، آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی بظاہر تو آتے ہیں آپ کے پاس لیکن حقیقت میں گویا کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے۔ جب آپ کے پاس بیٹھے ہیں مقصد کوئی اور لے کر بیٹھے ہیں تو پھر وہ آنا کیا آنا ہوا؟ آپ کے پاس تو آتے اخلاص لے کر آتے، اللہ کا کلام سننے کے لیے آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے آتے، اپنے زندگی کو بدلنے کی نیت سے آتے، قرآن سیکھنے کی نیت سے آتے، پھر تو کچھ ان کو حاصل ہوتا۔ جب وہ نیت ہی کوئی اور لے کر آئے ہیں، کسی کی جاسوسی کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اس لیے فرمایا لم یأتوکا، گویا کہ وہ آپ کے پاس آئے ہی نہیں ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کی جگہ کے بعد، بات کو بدل دیتے ہیں، جیسے بعض الفاظ بھی تبدیل کر کے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کی جگہ پہ رائنا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھاتے، مسئلہ سمجھاتے، سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے جی رائنا، ہماری رعایت کرو، یعنی ہمیں دوبارہ سمجھاؤ، اور یہ بدبخت اس کو ٹیڑھا کر کے کہتے رائنا۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، اور رائی چرواہے کے معنی میں نگہبان کا بھی معنی ہے، کلکم رائن، ہر ایک نگران ہے۔ تو اس لفظ کو بول کر ٹیڑھا کر کے وہ دو یعنی مطلب لیتے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، رائی اور چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے اوپر سے یہ کہہ رہے ہوتے گویا کہ جی ہمارے رعایت کرو، لیکن مقصد ان کا یہ ہوتا۔ دوسرا معنی نگہبان والا لے کر قرآن فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین والوں کو تانا دیتے، ادھر کہتے ہیں سب کا نگران اللہ تعالیٰ ہے اور خود اپنے آپ کو نگران کہلواتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہ کہیں ٹانگ اڑانا، تو وہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں۔ تو فرمایا وہ آتے ہیں
تو اس لیے نہیں آتے کہ کوئی سیکھ کر جائیں، وہ اس لیے نہیں آتے کہ جناب کوئی فائدہ ہو، وہ اس لیے نہیں آتے کہ کوئی اصلاح ہو، وہ تو آتے ہیں کوئی ایسی بات ملے کہ ہم اعتراض کریں، کوئی ایسی بات ملے کہ ہم اس کو جناب ایشو بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، دین کی مخالفت کریں۔ فرمایا وہ یحرفون الکلم من بعد مواضع، بات کو تبدیل کر کے بولتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی آگے تبدیل کر کے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے بد نصیب اور ایسے بدبخت ہیں۔ اور جب آتے ہیں نا آپس میں مشورہ کر کے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں وہ، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم یہ دیے گئے تو لے لینا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں بات کی جو ہمارے مطلب کی ہے پھر تو لے لینا، یعنی پھر تو مان لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہ دیے گئے تو پھر بچ جانا، پھر آپ کی بات نہ سننا۔ مقصد ہے مطلب کی بات مل جائے تو لے لو، مطلب کے خلاف بات ہو تو نہ لو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرے جس کی آزمائش کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس ہرگز آپ مالک نہیں اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو یوں ہی رسوا کرنے کا فیصلہ کیا ان کی منافقت کی وجہ سے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ابھی اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، یہ اسی طرح بدبخت منافق ہی مریں گے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، بہت جھوٹ سننے والے ہیں، اکالون للسخط، بہت حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان یا اعراض کر لیجئے۔ کبھی کبھی آتے نا، وہ جی ہمارا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، ذرا آپ فیصلہ کیجئے، فرمایا چاہیں تو کر دیں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ کیوں کہ جب انہوں نے اپنے مطلب کی بات ہی لینی ہے اور اس کے علاوہ تو لینی کوئی نہیں ہے تو پھر چھوڑیں، اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پس فیصلہ تو انصاف کے ساتھ ہی کریں، آپ سیدھا انصاف کا فیصلہ کر دیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ تو یہ منافقین کی حالت ہے، آتے ہیں بات کو بھی بدلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے بات سننے کے لیے آتے ہیں اور مشورہ کر کے آتے ہیں، ہمارے مطلب کی بات ہوئی تو مانیں گے، ہمارے مطلب کے خلاف بات ہوئی، چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ان بدبختوں کی عادت تھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ منافقون 28واں پارہ صفحہ نمبر 501، سورۃ المنافقون 28واں پارہ صفحہ نمبر 501، بالکل سورہ منافقون شروع سے آیت نمبر 1۔ سورہ منافقون شروع سے۔ آیت نمبر 1 سورۃ المنافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب آئے آپ کے پاس منافق، قالوا تو انہوں نے کہا، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے سامنے آئے کہا جی پکی گواہی ہو گئی جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسول کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن واللہ یشہد،
اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اوپر اوپر سے کہہ تو رہے ہیں آپ کو رسول، لیکن دل سے مانتے نہیں آپ کو رسول، یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے ٹھہرا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، جب بھی پھنس جاؤ قسم اٹھاؤ، وہ جی اللہ کی قسم نہیں، جیسا کہ دوسرے پارے میں ہے نا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ بعض بندے ایسے ہیں بار بار اللہ کو گواہ بناتے اپنے دل پر، وہ جی اللہ گواہ ہے جی، وہ جی اللہ جاننا ہے جی، میرے دل میں کوئی ایسی گل نہیں، اللہ جان دے، فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، قسموں کو صرف انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، بس روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، اظہار کیا نا ایمان کا، ثم کفروا، پھر کفر کیا، یعنی اوپر اوپر سے کہتے رہے ہم ایمان لائے لیکن اندر سے کافر رہے، فطبع علی قلوبہم، پس مور مار دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسی ذلت اور ایسی رسوائی ان کے دلوں پر چھائی کہ بات کو سمجھنا ان کے بس میں نہ رہا۔ اسی 28ویں پارے میں تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں، سورۃ مجادلہ میں 28واں پارہ سورہ مجادلہ صفحہ نمبر 490 آیت نمبر 8، سورۃ المجادلہ صفحہ نمبر 490 آیت نمبر 8، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، منافقین کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں سے جو منع کیے گئے تھے سرگوشیوں سے، یعنی مشورے کرتے ہیں چھپ چھپ، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا چھٹے پارے سورۃ المائدہ میں، مشورہ کرتے ہیں وہ جی یہ بات ہوئی تو مانیں گے اور یہ ہوئی تو نہیں مانیں گے، اور ہر معاملے میں آپس میں ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے اور مشورے کرتے ہیں، تو ان کو منع کیا گیا، لیکن ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر لوٹ گئے اسی کام کی طرف جس سے روکے گئے تھے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مشورے سرگوشیاں کیا کرتے ہیں، فرمایا گناہ اور زیادتی کے کرتے ہیں، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کرتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، يُحَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کو وہ سلام کرتے ہیں جو سلام کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ بدبخت السلام علیکم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، سام کا معنی ہلاکت، سلام کا معنی سلامتی اور سام کا معنی ہلاکت، یہ وہ آ کے سلام آپ کو کرتے ہیں جو سلام کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور پھر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا ہم نے۔ منافق ایسا چبل بندہ ہے کہ یہ جناب ایسی حرکتیں الٹی کرتا ہے اور پھر اس سے بڑا خوش بھی ہوتا ہے کہ شاید میں نے بڑا کمال کر لیا، میں نے کسی کے خلاف بات کر لی، اس بات پہ خوش ہوتا رہے گا، میں نے کسی سے 4 پیسے کا مفاد لے لیا، اس بات پہ خوش ہوتا رہے گا کہ جناب میں نے یہ کر لیا۔ چھوٹی اور گندی سوچ کا حامل، گندی ذہنیت کا حامل منافق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آتے ہیں اب جناب وہ سلام بگاڑ کے کرتے ہیں اور پھر خوش ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں۔ دیکھو جی ہم نے تو السلام علیکم نہیں کہا، ہم نے تو بگاڑ کر کہا، اگر اتنی آپ کی بے ادبی کی وجہ سے گناہ ہوتا تو عذاب آ جاتا، کیوں نہیں آیا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں بدبخت اس پر پھر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ حسبہم جہنم، ان کو کافی ہے جہنم، عذاب کے لیے ان کو
جہنم میں جائیں گے کافی عذاب ہو جائے گا ان کو. یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ ان کی یہ حرکتیں تھیں منافقین کی, ایمان کے دعوے بھی اور حرکتیں. یہ اسی سورت میں سامنے والے صفحے پہ دیکھیں, آیت نمبر 11 ختم ہو رہی ہے, 12 شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ منافق بے ایمان ہر الٹی حرکت بندہ ان کی پڑھتا ہے تو حیران رہتا ہے کہ ان کی حرکتیں اور ان کی عادتیں کیسی تھیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق ہے جی. یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے اور کہتے جی میں نے جی آپ سے الگ کوئی بات کرنی ہے, یا رسول اللہ تھوڑا ٹائم دے دو, ذرا الگ بات کرنی ہے, سرگوشی کرنی ہے, کوئی بکھری گل ہے جی. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں جی بڑا نبی پاک سے علیحدگی میں باتیں شاتیں کر رہے ہیں, یہ بڑے مومن ہیں, آپ کو الگ لے جاتے. آپ تو رحمت والے نبی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے, کوئی بات خاص نہ ہوتی, بس ایویں ادھر ادھر کی مارتے اور آپ کو کھڑا رکھتے. اور وہ ایک بدبخت چھوڑتا تو دوسرا کہتا جی میرا بھی کوئی کام ہے, وہ جناب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح تیسرا کہتا جی میں نے بھی کوئی الگ بات کرنی ہے. جب انہوں نے یہ شرارتیں بنائی تو اللہ نے بھی خوب بندوبست کیا. اللہ نے حکم نازل کیا, اے ایمان والو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سرگوشی کرنی ہو نا الگ, وہ پہلے صدقہ جمع کرائے. پہلے کیا کرے؟ صدقہ جمع کرے. بس کان کاپتے تھگڑی لا, سمجھ آئی. اب کسی نے کوئی بات نہیں کرنی, کون جمع کرائے صدقہ جی, یہ تو فری میں مفت میں. جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ گلی میں بنا کر, او جی شکر ہے جی مولوی جی ملے ہو, مسئلہ پوچھنا ہے. اگر فیس جمع کرانے میں کون گلی میں کہ گلی میں دیکھ دوسری گلی میں جاتے, وہ فری میں جو بات ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ میں مطالعہ کر رہا تھا اسی طرح, تو ٹائم بڑا شارٹ تھا, درس دینا تھا. ایک بندہ اسا کہ جی دم کرو جی, میں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو چلو جی کہ بس یہ کچھ. میں کہ توں کہڑا کنال زمین دی میرے نام کرائی, میں گھنٹہ ڈیڑھ پڑھنا رہا کافی ہے نا. اب جناب انہوں نے کہا جی ہم نے الگ بات کرنی ہے. اللہ نے فرمایا پہلے کیا کرو, صدقہ جمع کرو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم سرگوشی کرو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, پس آگے اپنی سرگوشی کے صدقہ بھیج دو. پہلے سرگوشی سے پہلے کیا کرو, صدقہ دو. ذالکم خیر لکم, یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے, واطہر اور بہت پاکیزہ ہے. فإن لم تجد, اب اس کا منافقین کا تو رکاوٹ ہو گئی, لیکن مخلصین بھی بعض دفعہ کسی نے الگ بات بھی کرنی ہوتی تھی, بیچارے غریب بھی تھے, ان کے لیے مسئلہ تھا. ساتھ آگے اللہ نے رخصت بھی دے دی ان کے لیے. فإن لم تجدوا, اگر تم نہ پاؤ, تمہارے پاس نہ ہو, فإن اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. یہ صرف ان بےایمانوں کو روکنے کے لیے ہے, باقی اگر کوئی غریب صحابی ہے, مخلص ہے, کوئی بات کرنی ہے, وہ منع بھی نہیں ہے. لیکن ان بےایمانوں کو روکنے کے لیے یہ زبردست طریقہ ہے کہ نبی پاک سے بات کرنی ہو تو پہلے کیا کرو جی, صدقہ کرو, واپس آئیے. تو یہ منافقین کی حالتیں ہیں, قرآن میں اور بھی بیان ہوئی, انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے. وَمِنَ النَّاسِ, تو یہ وہ ٹولہ ہے جی جس کا آپ ذکر ہے, کچھ ابھی اس کا خاکہ جو قرآن نے بیان کیا ہے آپ کے ذہن میں آ گئے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں, من یقول, جو کہتے ہیں, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ, وبالیوم الآخر, اور آخرت کے دن کے ساتھ, وما ہم بمؤمنین, اور وہ ایمان والے نہیں ہیں, بالکل نہیں. یخادعون اللہ, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے جی؟ نہیں. دھوکہ تو وہاں ہوتا ہے جس کو اگلے کو پتہ نہ چلے. یہ ان بدبختوں کی حماقت ہے, یہ ان کی بے وقوفی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا سورہ مجادلہ میں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو سلام غلط دیا جی, عذاب ہی کوئی نہیں آیا. وہ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ہم نے بڑا تیر مار لیا. یہ ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا, ہم نے سلام ہی غلط دیا جی, نعوذ باللہ, شاید اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا.
فرمایا کہ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی بزعمہم، مفسرین فرماتے ہیں بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال کے مطابق. جیسے پاگل آدمی ٹرین کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے سمجھتا ہے گاڑی میں چلا رہا ہوں، ٹرین میں چلا رہا ہوں، تو یہ بے وقوف ہے نا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا. ورنہ عقل والا بندہ تو سمجھتا ہے. ایسے یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا، ورنہ اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے. اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، بعض مفسرین نے فرمایا یہ وہ تفسیریہ ہے، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے یعنی ایمان والوں کو. ایمان والوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں نا، تو گویا کہ اللہ کے بندوں کو جب دھوکہ دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اور حالانکہ حقیقت میں وہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کے، سوائے اپنی جانوں کے. اب اپنے آپ کو کون دھوکہ دیتا ہے جی؟ ہر کوئی بندہ اپنا تو فائدہ سوچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. شعور وہاں کہتے ہیں نا جس بات کا بالکل بندے کو ذرا بھی ادراک نہ ہو. جیسے قرآن پاک میں ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. کیسے؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. تمہیں اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ شہداء کو کیسے روزی دی جاتی ہے، کیسے وہ کھاتے ہیں، لیکن زندہ ہے. ایسی فرمایا جو چیز ہمارے علم سے باہر ہو نا اس کو کہتے ہیں شعور، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. فرمایا کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا، نبی پاک کی بے ادبی کر لی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا لیا، اور ہم نے کوئی ایسی حرکت کر لی، ادھر کی بات سن کر ادھر پہنچا دی، ادھر سے بھی مفاد حاصل کر لیا، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، کچھ مفاد ادھر سے بھی حاصل کر لیا. ہم جناب بڑے سب کو خوش کر کے اپنے مفاد کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے. یہ سمجھ تو یہ رہے کہ ہم بڑے نفع والے کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما هم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے جانوں کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے.